بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر کے غمگین اور غمزدہ رہتا ہے۔ خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو جوانی میں گزرے ہوئے تمام واقعات اسے یاد آتے ہیں اور وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے اور میں اپنے گزرے ہوئے واقعات کو بہتر کر سکوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ اسی تناظر میں سر سید احمد خان کی ایک تحریر گزرا ہوا زمانہ پیش خدمت ہے۔ برس کی اخیر رات، ایک بوڑھا اندھیرے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر اور نہ اندھیری رات پر، نہ بجلی کی کڑک پر اور نہ ہی آندھی کی گونج پر، اور نہ ہی برس کی آخری رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے اور جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی غم اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے چہرے پر آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہے۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلدی آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں دبائے مدرسے کی طرف جلدی جلدی جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی یا مدرسے کا خیال آتے ہی اسے اپنے ہم مکتب یعنی کہ کلاس فیلوز اس کو یاد آتے ہیں اور وہ اور زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، پھر بے اختیار چلا اٹھتا ہے۔ ہائے وقت، ہائے وقت، ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ پھر اسے اپنی جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اس کے ماں باپ جب اس کو نصیحت کرتے تو وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر سمجھا لیتا کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ آج اس کو وہ باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں۔ اب وہ یہ سوچتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے۔ افسوس میں نے اپنے آپ سے ہمیشہ یہ کہہ کر وقت کو ضائع کیا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ تو اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی کی طرف آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے اور اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے، میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ گیا، یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا۔ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک جا پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے، بجلی کی کڑک کچھ تھم چکی ہے، لیکن رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی، اس کا دل ایک دم سے پھر سے گھبرا اٹھا۔ وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا، کھڑکی کو کھولا تو دیکھا اب آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی۔ اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ جو وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے بولا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ بڈھے نے پوچھا، تمہیں پانے کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی، ہاں ہے، نہایت آسان لیکن نہایت مشکل۔ وہ عمل یہ ہے کہ انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرو۔ جو بھی کسی دوسرے انسان کی بہتری اور بھلائی میں اپنا کردار ادا کرے گا، میں ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاؤں گی۔ کسی انسان کی بہتری کے لیے کیا جانے والا عمل نسل در نسل اور صدیوں تک جاری رہے گا، اور آپ کی یہ نیکی ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے باعث نجات بنتی رہے گی۔ السلام علیکم۔